اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنائے، ہمارے خلاف سفارش کرنے والا نہ بنائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے یا حق میں سفارش کرے گا یا خلاف سفارش کرے گا، تو اللہ کرے کہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فہم القرآن کورس کی کلاس کا ہم اپنے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نے رکوع نمبر 17 اور 18 کی ابھی جو ہے وہ تلاوت سنی ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی اختیار کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کی رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اب اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم پا ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اس طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ میں تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اب ان آیات کے ترجمے ہی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ آج جو ہے وہ زیادہ بات تحویل قبلہ کے اوپر ہو رہی ہے۔ دوسرے پارے کا آغاز ہے ہمارا، اور آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔
کہ یہ نادان اور ناسمجھ لوگ کیا کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ ان رکوعات میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ ایک اہم عملی اور نظریاتی موڑ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑنے کا حکم دیا، جس پر مشرکین، منافقین اور اہل کتاب نے اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات کا جواب اللہ نے خود دیا اور بتایا کہ قبلے کی تبدیلی محض سمت کا بدلنا نہیں بلکہ ایمان کی آزمائش ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم حق کی گواہی دینے والی قوم بنو۔ مزید برآں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تسلی کی اور مسلمانوں کو اللہ کی یاد، صبر، نماز اور شکر کی تلقین کی، اور آخر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رہنمائی اور انعامات یاد دلا کر انہیں اپنے دین پر فخر اور استقامت کی ترغیب دی۔ اور یہاں پہ جو نادان لوگوں کے جواب کا اعتراض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل اللہ مشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور یہاں پہ کھول کے واضح کر کے جو ہے وہ بات کو بتا دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ جب ہجرت کر کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تحویل قبلہ کا جو ہے وہ حکم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اصل اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مشرق اور مغرب تو سب اللہ ہی کے ہیں۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون اس کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ پہلے اگر ایمان مضبوط ہے اور اللہ کی بات مان رہے ہیں تو جسے پہلے رب نے قبلہ کہا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، اور جب رب نے کہا کہ یہ قبلہ ہے تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ میں نے تمہیں اسی طرح امت وسط بنایا۔ اس آیت کو، آیت نمبر 143 کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ یہاں پہ مجھے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو امت وسط بنایا، اور کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کس لیے کہ لوگوں کے اوپر تم گواہ ہو اور رسول تمہارے اوپر جو ہے وہ گواہ ہو۔ یہ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ امت وسط جب بنایا تو یہ کوئی خالی قبلے کے روح کا پھرنا نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے اندر یہ معنی رکھتا تھا کہ جو پہلے امت امامت کی ذمہ داری پہ تھی بنی اسرائیل، اس کو باقاعدہ طور پہ ڈسمس کر دیا گیا، اس کو معزول کر دیا گیا، اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اس لیے اس قبلے سے بھی پھیر کے اصلی قبلے کی طرف کر دیا گیا، اور اب امامت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس ہے۔ اور امت وسط جو ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ امت وسط کا لفظ جو ہے نا، کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو اور دنیا کے قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو، اور ناحق اور ناروا جو ہے وہ تعلق کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اور پھر یہاں پہ تم لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ، رسول بھی اس پہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے اپنی امت تک جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا، اور تمام آخرت میں نوع انسانی کا اکٹھا جب حساب لیا جائے گا تو رسول جو ہے وہ نمائندے اور ذمہ دار کی حیثیت سے گواہی دیں گے کہ فکر صحیح اور عمل صالحہ اور نظام عدل کی جو تعلیم اللہ نے ان کو دی تھی، انہوں نے ہمارے تک کم و کاست جو ہے پوری پہنچا بھی دی، اور عملاً اس کے مطابق کام بھی کر کے دکھایا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تمام انسانوں کو گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور شہادت دینی ہوگی کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پہنچایا ہم نے بھی اس کو آگے پہنچانے میں اپنی سی پوری کوشش کی۔ اب اس مقام پہ رک کے جو ہے وہ مجھے اور آپ کو سوچنا بھی ہے اور اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ یہ جو شہادت حق کی ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے اوپر، کیا ہم اس کو ادا کر رہے ہیں؟ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر مجھے اور آپ کو ذمہ داری دے کے گئے اور پوچھا سب سے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں آپ نے اللہ تک پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اور آپ کی فکر ہوئی
کہ آنے والوں تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ تو آسس نے فرمایا جو حاضر ہیں وہ غائب تک پیغام پہنچا دیں. پہلے 3 مرتبہ گواہی اللہ سے بھی لی، اشہد اللہم، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا. اور پھر یہ ذمہ داری میری اور آپ کی لگائی کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. ہم لوگ تو اس وقت غائب تھے، ہم لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے، صحابہ کرام اور صحابیات موجود تھے، تو انہوں نے میرے اور آپ تک پیغام پہنچا دیا. پوری دنیا میں پھیل گئے صحابہ کرام اور صحابیات. آپ دیکھیں کہ اس وقت 1,20,25,000 صحابہ کرام صحابیات موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، لیکن جو مدینہ منورہ میں جنت البقیع ہے وہاں پہ صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، صحابہ کرام اور صحابیات کی. تو باقی سب کہاں گئے؟ وہ اپنے اپنے مشن کو لے کے پوری دنیا میں پھیل گئے، تبھی تو پوری دنیا تک اسلام پھیلا. انہیں ہماری طرح اپنا کمفرٹ زون نہیں پسند تھا، انہیں اپنا رب پسند تھا اور رب کا حکم پسند تھا، اور پیارے جسم سے محبت تھی، سچی محبت تھی اور لگن تھی. وہ ان کے پیغام کو لے کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی پوری کوشش لگائی. ہمارے برصغیر پاک و ہند تک صحابہ کرام جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. اور پھر اب یہ پیغام میرے اور آپ تک پہنچ گیا. اب آپ دیکھیں اس پیغام کو آگے پہنچانا کتنا آسان آج کے دور میں ہو گیا. پہلے تو اتنے لمبے سفر کر کے اور پرمشقت سفر کر کے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، پیدل یا سواریوں پہ، تو کتنی مشکل سے جو ہے وہ جایا جاتا تھا اور پیغام پہنچایا جاتا تھا. آج دیکھیں آپ لوگ سارے آن لائن بیٹھے آرام سے سن رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے کام بھی سمیٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سن بھی رہے ہیں. اور جو ہے وہ اس کو آگے پہنچانے میں بھی ایک کلک لگتا ہے، صرف ایک آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کا پیغام آگے جو ہے وہ کہاں کا کہاں جو ہے وہ پہنچ جانا ہے. کتنے ہزاروں افراد تک، لاکھوں افراد تک جو ہے وہ ایک کلک کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو پھر بھی مجھے اور آپ کو وقت نہ ملے کہ ہمارے پاس کیا ایک آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے؟ اور چیزوں کے لیے تو موبائل پہ ہم کافی وقت لگاتے ہیں، تو کیا اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی اس کلاس ہی کا میسج آگے نہیں پہنچا سکتے؟ کیا اس میں جو ہمارے پاس نوٹس آتے ہیں، PDF آتے ہیں، کیا ہم وہ آگے نہیں پہنچا سکتے؟ آگے گروپس کے اندر، آگے اپنی فرینڈز تک، اپنی فیملی تک. اور یہ تو ہر فرد سے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علماء کی ذمہ داری ہے یا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا فلاں کی ذمہ داری ہے. اصل میں تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام اس نے آگے پہنچانا ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو امت وسط بنایا گیا. اور آل عمران میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر امت، وہاں خیر امت کا لفظ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ خیر امت ہو جو بنائی ہی اسی لیے گئی ہو، جو پیدا ہی اسی لیے کی گئی ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اللہ پر ایمان رکھنے کا نتیجہ ہے جو مجھے اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیات ہمیں بار بار یہ احساس دلاتی ہیں اور ہم سے پوچھتی ہیں کہ لوگوں بتاؤ جو امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام چھوڑ کے گئے وہ کہاں ہے؟ وہ اثار، وہ استقامت، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر کے گئے وہ کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق کا وہ عدل کہاں ہے جو دنیا کو دے کر گئے تھے؟ حضرت عثمان کی وہ حیا کہاں ہے جو ان کی شناخت بن گئی تھی، جو ہمیں دے کے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فخر، جس پر انہیں فخر تھا، جس کی انہوں نے وراثت چھوڑی تھی، اسلام کا وہ پورا نظام جو صحابہ کے گھروں سے لے کر ان کے معاشرے کے ایک ایک ادارے اور ان کی ریاست کے ایک ایک شعبے اور ان کی حکومت کے ایک ایک ایوان میں برسر اقتدار تھا، وہ ہم نے کہاں چھوڑ دیا؟ ہمارے گھروں میں وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، سرمایہ داری نظر آتی ہے اور اس کے پیچھے بھاگنا نظر آتا ہے. یہ کر لو تو اتنے لاکھوں کماؤ گے، یہ کر لو تو اتنے ڈالر ملیں گے، اور بس پیسہ 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 اور صرف پیسہ، اس کے پیچھے ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اصلی کرنے کے کام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. اور ہمارے پاس عدل نہیں، جانبداری ہے. ہمارے پاس شرم و حیا نہیں، اس کی جگہ بے حیائی نے لے لی ہے. اور نصاب تعلیم سے قرآن کریم کی آیات جو ہے
وہ ہمیں بس ایسے ہی اس سے گزار دیا جاتا ہے۔ اسلامیات ہم اتنے سال پڑھتے ہیں لیکن ہم اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ جب ہم اپنی تعلیم سے فارغ ہوں تو ہم جو ہے وہ قرآن کو سمجھ سکیں، اللہ کے رب کے پیغام کو سمجھ سکیں، یا ہم سیرت کے اہم نکات کو سمجھ سکیں یا اہم واقعات کو سمجھ سکیں۔ تو یہ کرنے کا کام کس کا ہوا؟ یہ دوہری ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر آ گئی کہ ہمیں اس پیغام کو، جو اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، جو اس کی فضیلت کو سمجھ رہے ہیں، جو ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں، ان کا پیغام آگے پہنچانا زیادہ بن گیا۔ اور پھر یہ کام آپ سب جانتے ہیں انفرادی طور پہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے ہوتا ہے۔ پیارے سے ہم نے بھی پوری جو ہے وہ اجتماعیت جماعت بنائی، اجتماعیت کے ساتھ سب کو جوڑا، دعوت دی، تربیت کی، تنظیم کے ساتھ جوڑا، اور پھر یہ پیغام جو ہے وہ آگے پہنچا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے یہی اسوہ حسنہ ہے، اور اسی کے اوپر چل کے ہم یہ جو کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یقین جانو کہ لوگوں کے حق میں نہایت رفیق اور شفیق ہے۔ اور جو ہے وہ اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ امتحان لینا تھا کہ کون پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اس کو اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ایک طرف اہل عرب اپنی وطنی اور نسلی فخر میں مبتلا تھے، اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کی اس قوم پرستی کے بت پر ناقابل برداشت ضرب تھا۔ اور دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی نسل پرستی کے غرور میں پھنسے ہوئے تھے، اور اپنے آبائی قبلے کے سوا کسی دوسرے قبلے کو برداشت کرنا ان کے لیے محال تھا۔ تو جب پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا تھا تو وہ اس میں ان عربوں کا سارا ان کا امتحان تھا، اور جب بیت المقدس سے قبلہ کی طرف آئے تو پھر ان سارے اہل کتاب کا امتحان تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چھانٹ کے ان میں سے ان نفوس کو نکال لیا کہ جو ہر حال میں اللہ کا حکم ماننے والے تھے اور اس کے حکم کے مطابق اپنا رخ تبدیل کر لینے والے تھے جدھر رب کا کہنا ہوا۔ اور اگلی جو آیت ہے 143 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی سسم خود بھی منتظر تھے اندر سے کہ جو ہے وہ معمار کعبہ نے جو دعائیں مانگی تھی اور جو جس کی تکمیل کا وقت آ پہنچا تھا، اصل قبلے کی طرف ہی جو ہے وہ رخ جو ہے وہ ہو جائے۔ تو لیکن پیارے سسم یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو گیا ہے اور بیت المقدس کی مرکزیت رخصت ہو گئی ہے، اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پیارے سسم دیکھ کتنی محبت ہے نا، کتنی محبت اور شفقت سے پیارے سسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے چہرے کا بار بار جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور مناسب وقت آیا تو پھر کہا کہ اب جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف رک کر کے جو ہے وہ نماز پڑھو۔ اور یہ وہ حکم ہے جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا، یہ رجب یا شعبان 2 ہجری میں جو ہے وہ نازل ہوا۔ اور ابن سعد کی روایت میں ہے کہ نبی کی سسم جو ہے وہ بشر بن مرا مرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا، آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے 2 رکعتیں پڑھا چکے تو تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے آیات نازل ہوئی۔ اب دیکھیں حکم کا آنا بھی کتنا ایک اپنی جگہ پہ امتحان ہے کہ نماز کے علاوہ آ جاتا تو چلے اگلی نماز میں بندہ نماز اس طرف رخ کر لیتا، لیکن نماز پڑھتے ہوئے آیا۔ اور پیارے سسم اسی وقت اور آپ کے اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھر گئے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو بھی ہے نا کہ کہیں ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں قبلے کا پتہ نہ ہو، تو اپنی طرف سے جو ہمیں صحیح سمت لگ رہی ہو ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جب کوئی ہمیں نماز میں بتا دے کہ یہ قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے تو ہمیں نماز ہی میں رخ جو ہے ادھر پھیر لینا چاہیے، نہ کہ ہم سلام پھیریں اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم باقی نماز قبلہ رخ کریں، بلکہ اسی وقت بھی ہم جو ہے وہ پھیر سکتے ہیں۔
پھیر لینی چاہیے۔ پھر برا بن عازم کہتے ہیں ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی، لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ اب یہاں پہ آپ اور میں اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اس وقت اور ہمیں حکم آ جاتا تو کیا ہم پھیر لیتے، یا ہم چوں چرا کرتے، یا ہم پوچھتے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں کر دیا، اس قبلے سے اس طرف قبلے کا رخ کیوں کر دیا، اور ایسے چونکہ چنانچہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے۔ یہ اپنے دل سے پوچھنا ہے سب نے، میں نے بھی اور آپ سب نے بھی، یا ہم اس طرح کی باتیں کرتے یا ہم اس کو جو ہے وہ فوراً ہی رخ پھیر لیتے جدھر اللہ کا حکم تھا، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر اللہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے پاس تم کوئی بھی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور پھر تمہارے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ تو کوئی بھی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر پیارے قسم سے فرمایا جا کہ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، ان کی خواہشات کی پیروی اگر آپ نے کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ انک اذا لمن الظالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں کو اللہ کہتے ہیں کہ کتاب دی ہے وہ اس مقام جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ عرب کا ایک مقولہ ہے، محاورہ ہے کہ کسی چیز کو ایسے پہچاننا کہ جیسے جو ہے وہ اپنی اولاد کو پہچاننا، کیونکہ اپنی اولاد کو پہچاننے میں انسان کو کوئی کسی قسم کا اشتباہ نہیں نہ ہوتا، کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، وہ اچھی طرح سے پہچانتا ہے اپنے بچوں کو۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس طرح پہچانتے تھے۔ بدر کے معرکے کے موقع پہ ابو جہل سے کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے دیکھا کبھی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو؟ تو ابو جہل دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس شخص نے پھر کہا جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا اللہ کے بارے میں کس طرح غلط بیانی کر سکتا ہے، خصوصاً جبکہ اس کی کمپٹیوں کے بال بھی سفید ہو چکے ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ 40 کی ایج میں نبوت جو ہے وہ ملی ہے پیارے قسم کو، اور ان کے درمیان ایک زندگی کا عرصہ جو ہے وہ گزار چکے تھے، 40 سال زندگی کے گزار چکے تھے۔ 40 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی کو جاننے کے لیے۔ اس پر ابو جہل نے کہا دراصل ہمارے اور ان کے قبیلے کی آپس میں ہر معاملے میں مقابلہ بازی رہی ہے، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی سربراہی قبول کر لیں۔ صرف ضد اور ہٹ درمی کی بنا پہ جو ہے وہ نہ ماننا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ جانتے اور مانتے نہیں تھے۔ وہ اس رسول کو بھی جانتے تھے، اس کتاب کو بھی جانتے تھے اور اس قبلے کو بھی برحق سمجھتے تھے، لیکن کیا کیا کہ صرف ضد اور ہٹ درمی کی بنا پہ، اللہ کہتے ہیں ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، اور یہ قطعی ایک امر حق ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ نیکیاں ہیں، وہ بھلائیاں ہیں جس کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، سمت اور مقام کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اصل تو ہے کہ نماز کی طرف آیا جائے، اصل تو ہے عبادات کی طرف آیا جائے، نہ کہ ان میں مین میں جو ہے وہ نکالی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 149 کے اندر کہ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جہاں پہ بھی ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تاکہ دشمنوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، یعنی کہ کوئی یہ نہ کہے، کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہ کیسی امت وسط ہے، کیسے حق پرستی کے گواہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم آیا ہے اور خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگوں کو اس طرح کا موقع نہ دو، بلکہ تم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ جاؤ، اور اصل چیز جو ہے وہ بھلائیاں جو ہے وہ بتا دی گئی۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ آیت نمبر 150 ہے، فلا تخشوہم واخشونی، اللہ کہتے ہیں ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو،
اور پھر یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ظالم ہے ان کی تو زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی اور نعمت پوری کرنے کی، اور توقع ہے کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اس طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اب بنی اسرائیل نے ناشکری کی تھی، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو، باتوں کو بھلا دیا، تو اب مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ شہادت حق کی ذمہ داری اب تمہارے پاس ہے، تو تم بنی اسرائیل کی طرح ناشکری نہ کرنا، بلکہ تم کیا کرنا، تو مجھے یاد رکھنا۔ اس آیت کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ آیت نمبر 152 ہے، ہمارے رکوع کی آخری آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ایک بزرگ نے جب بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، تو دوسروں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ان کو کیسے پتا ہے کہ اللہ ان کو کب یاد کرتا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ والی آیت پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ انہوں نے کہا جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں تو میرا رب بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو، اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسی طرح اس کو یاد کرتا ہے، اور اگر وہ محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہے۔ اب میں اور آپ اللہ کا ذکر محفل میں کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کر رہے ہوں گے۔ اور جو ہے یہاں پہ جو اہم نکات اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قبلے کی تبدیلی کے اوپر جو اعتراض تھا اس کی بات کی ساری جو ہے وہ تشریح ہو گئی، اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس طرح سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں کہیں بھی میرا ذکر کرے، اس کے ہونٹ میرے ذکر میں حرکت کریں، شکر رب سے مانگنے کا سلیقہ اور زوال نعمت سے محفوظ رہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مزید عنایات کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جاہل جو ہے وہ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، کیونکہ سیقول السفہاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جلدی بیوقوف پکار اٹھیں گے، تو بیوقوف لوگ ہی اعتراضات جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، اور بیوقوفی سے اعتراضات اٹھاتے رہنا، کرتے رہنا، اس سے ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات ہو گئی کہ قبلے کی تبدیلی سے معلوم ہوا کہ کون سچا مومن ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر امت وسط کا جو خطاب مجھے اور آپ کو ملا، اس کی تشریح ہو گئی۔ پھر پیارے وسلم کو تسلی دی گئی اور دعا کی قبولیت، اللہ تعالیٰ نے پیارے وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھا اور ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرما لی۔ اور پھر ہمیں حکم ہو گیا کہ جو ہے وہ ہم ہر نماز کے وقت اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف جو ہے وہ کریں۔ اور یہ بھی بات ہو گئی کہ نبی کی قسم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد، حسد اور تعصب کی بنا پر حق کو نہیں مانتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کا ایک سمت قبلہ مقرر ہے، اصل چیز نیکی میں سبقت ہے، اللہ کا علم اور انصاف جو ہے وہ اللہ باخبر بھی ہے اور اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر پیارے وسلم کی بعثت کا مقصد اس آیت کے اندر آ گیا، آیت نمبر 151، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے، تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ آیات کو سنانا، زندگیوں کو سنوارنا، تزکیہ نفس، کتاب اور حکمت، یہ علم جو ہے وہ اس کے بعثت کے مقاصد میں سے۔ اب میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس علم دین کو سیکھیں اور اس کو آگے سکھائیں۔ ایکشن پوائنٹس کیا ہیں اس کے اندر؟ ٹو ڈو لسٹ اپنی جو ہے وہ تیار کر لیں، کرنے کے کام کیا کیا ہیں۔ اللہ کے ہر حکم کو بلا چون چرا قبول کرنا، جیسے ہم نے دیکھا کہ پیارے سے سب نے، صحابہ کرام نے اسی وقت نماز کی حالت ہی میں جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ اپنا چینج قبلہ جو ہے وہ کر لیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر امت وسط کے طور پر عدل، اعتدال اور گواہی کی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ یہ بھی آپ مجھے میسج کر کے بتائیں گے کہ آج کے بعد اس ذمہ داری کو میں اور آپ کیسے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنا، حق کو پہچان کر اس پر استقامت اختیار کرنا، ہوا کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ حق کے راستے میں ہمیشہ تھوڑے افراد ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے۔ ہم سمجھیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ افراد چلیں گے تو پھر اب اس کے اوپر چلیں گے، نہیں۔ حق میں ہمیشہ ساتھ جو ہے وہ تھوڑے افراد ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بدر میں بھی 313 تھے، اور احد میں بھی دیکھیں 700 تھے، 300 اس میں سے علیحدہ ہو گئے تھے۔
اور ہمیشہ جو ہے وہ حق جو ہے وہ کم تعداد میں ہوتا ہے، باطل زیادہ تعداد میں ہوتا ہے، لیکن غالب حق آتا ہے چاہے تعداد میں کم ہو۔ پھر نیکیوں میں مسابقت کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اللہ کا ذکر، شکر اور صبر کو اپنی زندگی کا اصول بنانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہدایت اور نمونہ بنانا ہے۔ اور جہاں پہ کرنے کے کام ہوتے ہیں وہاں آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے رکوعات کے اندر سے جو ہے وہ بچنے کے کام بھی لیتے ہیں۔ پٹ فالز اور ٹو اوائڈ جو ہیں دین میں اعتراضات، تعویلات یا تاخیر سے عمل کرنا، اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ امت مسلمہ کی حیثیت کو نہ سمجھنا اور اپنے کردار کو ادا نہ کرنا، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ مخالفین کے اعتراضات سے مروب ہو کر دین میں کمزوری نہیں دکھانی۔ قبلہ یا دیگر دینی شاعر کو محض رسم و رواج نہیں سمجھنا کہ اس کو ہم رسم رواج سمجھ کے جو ہے وہ ادا کر دیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج کے دن ہے آج کل، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے فیشن کے طور پہ، رسم و رواج کے طور پہ نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کو ان کی اصل روح کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر نیکی کے مقابلے میں غفلت، تاخیر یا پیچھے رہ جانے سے بچنے کی کوشش ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جانا اور شکر ادا نہ کرنا، اس سے بھی مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بچنا ہے۔ ہم ہر مرتبہ جو ہے وہ غور و فکر کے کچھ سوالات لیتے ہیں، ریفلیکٹیو کوسچنز اپنے لیسن میں سے۔ تو آج کے جو کوسچن ہیں یہ آپ سب نے ہی اس کے جوابات دینے ہیں۔ اگر آپ گروپ میں بھیجنا چاہیں گروپ میں بھیج دیں، ورنہ ان باکس تو مجھے ضرور ہی بھیج دیں۔ کیا میں دین کے ہر حکم کو پوری رضا اور طاعت کے ساتھ قبول کرتی ہوں؟ اصل میں یہ میری اور آپ کی ایمان کی اور روحانی قوت اور طاقت کی مضبوطی کا راز ہے، اس کے اندر پوشیدہ۔ جب ان سوالات کے جوابات آپ خود سے لینا شروع کر دیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ ایمان میں مضبوطی آئے گی اور عمل میں بہتری آئے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ پھر کیا میں امت وسط کے کردار کو جانتی ہوں اور اس کی ذمہ داری ادا کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کے راستے میں آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتی ہوں؟ جب مجھے معاشرتی دباؤ یا اعتراضات کا سامنا ہوتا ہے کیا میں دین پر قائم رہتی ہوں؟ کیا میں نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی ہوں؟ دنیا کے معاملے میں تو ہم آگے نکلنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے درمیان وہ خوب جانتی ہیں کہ کلاسز میں کتنا زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور پوزیشن لینے اور سارا اس کی کتنی ایک دوڑ ہوتی ہے کہ ہمارے نمبر جو ہے وہ زیادہ آ جائیں، ہم جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں۔ تو دنیا میں تو ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کیا ہم یہاں پہ بھی کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کلاس میں آپ سب اپنا اپنا ہوم ورک جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے جلدی سے کر لیں؟ کیا ہم اس کی اچھی سی تیاری کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں؟ کیا دین کے نیکیوں کے کاموں میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ضرور اپنے آپ سے سوالات کرنے ہیں۔ اور آخری سوال کیا ہے؟ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہوں؟ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو سیرت کا کورس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کا کورس بھی کر رہے ہیں۔ سیرت سے ہمیں قرآن اور قرآن سے ہمیں سیرت جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے، ہمارے فہم میں اتر رہا ہے۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا مل رہا ہے، عمدہ مل رہا ہے کہ بہت اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے عمل میں بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔